سے اگر کہا جائے کہ اتنی رقم تم اللہ کی راہ میں دے دو، زکات نہیں دی جاتی، اس وقت درد ہوتا ہے. حج کو نہیں جا رہا ہے، مال کی فکر ہے، مگر جب یہ ناچ گانے کی بات آئی تو کوئی پرواہ نہیں. بڑھ چڑھ کر اس نے اتنا کیا تو ہم اتنا کریں گے، اس نے اتنے لوگوں کو ڈانس کے لیے بلایا تو ہم اتنے کو بلائیں گے. گناہ پر سبقت لے جانے کی کمپٹیشن ہو رہا ہے گناہ پر. اللہ والے جو کمپٹیشن کرتے تو نیکیوں میں بڑھ جانے کے لیے کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس کی بات پرس ہوگی. یہ اللہ کہ یہاں تمہیں حساب دینا ہوگا. بعض ایسے بے باک ان کو توبہ چاہیے جنہوں نے یہ بولی ہے کہ وہاں کی وہاں دیکھیں گے. کیا دیکھو گے؟ ارے یہیں اگر عذاب ہو جائے، پکڑ ہو جائے تو کیا حیثیت ہے آپ کی؟ کون ہے آپ؟ پھر اگر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا، کچھ نہیں ہوا. معاذ اللہ، اپنے اعمال ہی دیکھتے اور پکڑ ہو جائے تو سب کچھ برباد. دیر نہیں لگتی، ایک سیکنڈ بھی بولنے کے لیے اس کے یہاں اس کا حکم ہو جائے تو کن فیکون ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ دل سیاہ ہو گئے. یہ ناچ گانا دیکھو گناہ ہے، مگر گناہ پر لوگوں کو دعوت دینا، اللہ کی نافرمانی پر لوگوں کو ابھارنا، آؤ 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 دیکھو، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور عورتیں پردے کا حکم ہے. آج کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی اجازت نہیں، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے ملک میں جا رہی ہیں، دوسری کنٹریز میں جا کے، دوسرے شہروں میں جا کے، وہاں ظاہر ہے کہ باپ کانوینٹ میں پڑھا ہوا، بیٹی کانوینٹ میں پڑھی ہوئی، اس کو وہ باپ دین سے دور، ماں دین سے دور، ماں کا کلمہ درست نہیں، ماں کا سجدہ درست نہیں، ماں کو نماز کا سلیقہ نہیں، ماں کو قرآن نہیں آتا، باپ نہیں جانتا. ان بچوں کے مستقبل کتنے سیاہ ہیں. کیا تمہاری زندگی یہی ہے ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ اور مسلمان نہ بنو؟ مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ پہلے اپنے دین کو سمجھے. کالج میں پڑھانا فرض نہیں ہے، مگر قرآن کا سکھانا فرض ہے، دین کا سکھانا فرض ہے. ضروریات دین کو سکھانا، سیکھنا یہ آپ پر فرض ہے، مرد و عورت سب پر فرض ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ جو بولی سنی، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہو، آپ کرتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کے قانون سے ڈر رہے ہیں، دنیا کا نقصان آپ کو ستا رہا ہے، مگر آخرت کا نقصان وہ جیتا ہے. معاذ اللہ، یہ چند روزہ زندگی ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے. لہذا اللہ کے قانون کی حفاظت کیجیے. اور جن باراتوں میں، جن شادیوں میں ڈانس، ناچ گانے، یہ سب آوارگی ہوتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ امام صاحب نہ جائیں، نکاح خوانی کے لیے نہ جایا جائے. ارے نکاح خوانی کرانا تو ڈیوٹی ہے، وہ تو ہوگا ہی، اس نیک کام میں رکاوٹ کیوں؟ باجے گاجے کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اگر باجا گاجا بعد میں ہوتا ہے، اگر سرے سے شرکت نہ کرے تو باجا بجانے والے ہی کا باجا بج جائے. اور اگر جانا ہی ہے تو کھانا تناول کیا، اس کے بعد چلے جائے. اب جب کوئی نہ رہے گا تو یہ سنگیت کا، یہ میوزک کا انتظام جو ہے کس کے سامنے ہوگا؟ ظاہر ہے ناچنے والا کس کے سامنے ناچے؟ مجمع ہوگا تب تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس گناہ پر آپ معاون ہیں، مددگار ہیں. تو گناہ پر مدد کرنے والا بھی گناہگار، اتنا ہی بڑا مجرم وہ بھی ہے. اور جس نے انتظام کیا ہے وہ بہت بڑا مجرم. اللہ کی نافرمانی پر اس نے اللہ کے بندوں کو ابھارا، گناہ کی دعوت دی، اور جتنے لوگ اس محفل میں شریک ہوئے
ان سب پر تو وبال ہوا ہی، ان سب کے وبال کا جو ٹوٹل ہے وہ اس گناہ کا انتظام کرنے والے پر ہے۔ ذرا سوچئے، اور قوالی تو پیچھے کی بات ہے، یہ اور آگے نکل گئی۔ قوالی سے بھی، اس میں بھی میوزک ہوتا ہے، وجہ وہی ہے، میوزک اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرو، یہ چین کی زندگی برباد نہ کرو۔ یہ جو چین و سکون ہے، یہ پچھلی زندگی جو آپ کی تھی، یہ وہی آپ پا رہے ہیں، اور اگر اس کو آگ لگانا ہے، برباد کرنا ہے، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا، عتاب آئے گا، تو سب گرفتار ہوں گے۔ جو گونگے بنے ہوئے تو کچھ نہیں کہتے، نیک تو ہے مگر گناہ کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، گناہ کو غلط نہیں سمجھتے، کہتے نہیں کچھ، وہ بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ جب تم کوئی منکر دیکھو، نافرمانی کا کام دیکھو، گناہ کا کام دیکھو، تو اگر طاقت رکھتے ہو، اللہ نے جرأت و ہمت دی ہے، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو۔ اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے بولو، حکم بنا بیان کرو اللہ کا، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانو، اس محفل سے اٹھ جاؤ، ایسے لوگوں سے نفرت کرو، دور رہو، ان کا بائیکاٹ کرو۔ لہذا کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ نافرمانیاں جو ہو رہی ہیں، آج اس کی بیٹی اس کی بیٹی بھاگے جا رہے ہیں، چلی گئی، اب رو رہے ہیں، کیا حال آتا ہے، بڑے پیار سے پالا، بڑی محبت سے کیا، اور اپنی خون کی کمائی اس پر لٹا دی، اور بچی جو ہے کہیں چلی گئی۔ ظاہر ہے وہ کیسی زندگی ہوگی اس کی ناعقلی، کم فہمی، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ستھری زندگی، کیسی تعلیم اسلام کی، اور وہ کہاں چلی گئی۔ اب باپ ماں روتے رہے۔ لہذا اچھی تعلیم اور ماحول ایسا بنایا جائے۔ یہ آوارگی، ارے کن کے ماننے والے لوگ، عورتیں ذرا سوچیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے محبت کا دم بھرا جاتا ہے، ان کی زندگی دیکھو کہ فرمایا گیا کبھی ننگا سر ان کا آسمان نے دیکھا، اور آپ نے، یہ آپ ہی کا مشورہ تھا، انتقال سے پہلے آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ جس سے جسم ظاہر نہ، تو گہوارہ جو ہوتا ہے نا عورتوں کے جنازے کا، یہ آپ ہی کی خواہش پر، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نگاہ میرے جنازے پر نہ پڑے۔ پہلے روشنی نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ، یہ پول نہیں لگے تھے لائٹ کے، اس وقت میں آپ فرما رہی ہیں کہ میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے، لوگ چراغ لے کر جو بھی روشنی کا سامان لے کر چلتے تھے، تو یہ احتیاط۔ لیکن آج وہی کہ نہ کہنے کی بنیاد پر یا خوف خدا جاتا رہا اس کی بنیاد پر بے باکی عورتیں، ہماری بچیاں آج گھومتی ہیں، بے پردہ دکانوں میں بیٹھتی ہیں، غیروں کی روش، کاؤنٹر سنبھالے، اور کاؤنٹر برباد ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، کوئی چڑھے ہی نہ، پھیر دے اللہ تعالیٰ ان خریداروں کو، ان کے دلوں کو، تو کیا کرو گے؟ اور پکڑ ہو جاتی ہے تو یہ اچھا ہے۔ آدمی سوچتا ہے نافرمانی تو فلاں تو نافرمانی کر رہا، بہت بے باک ہے، اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، تو زیادہ عذاب میں ہے، اس لیے کہ اس کو توبہ کی بھی توفیق نہ ہوگی، یوں ہی مر جائے۔ جس کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ رحمت ہے، تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ کو یاد کرے، اپنی خطاؤں سے معافی مانگے، ستھرا ہو جائے، بھول جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے بچائے اور غضب کے کاموں سے بچائے، ہمیں رحمت کے کاموں میں لگا دے اور اپنی رحمت ہم پر نازل فرما دے، اور جو کچھ شریعت کا حکم ہم تک پہنچے اس پر ہمیں سر تسلیم خم کرنے کی
توفیق عطا فرما. جیسے ہی سنا اللہ کا قانون یہ ہے بس سر تسلیم کم ہو جانا چاہیے. یہ نہیں سنا جائے گا وہاں کہ معلوم نہیں تھا. نہ معلوم ہونا یہ بھی جرم ہے. قانون کا جاننا یہ بھی ضروری ڈیوٹی ہے. دنیا کے قانون میں دنیا میں رہ رہے قانون جانتے ہیں. کوئی چوری کرے اور پھر کہے مجھے نہیں معلوم تھا تو کیا معافی ہو جائے گی؟ ڈکیتی ڈالے اس کے بعد کہے مجھے نہیں معلوم تھا تو کیا معافی ہوگی؟ نہیں، بلکہ اس کی اور سزا ملے گی. اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے اور ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.